بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ہوں عرفان مجید اور آپ دیکھ رہے ہیں اخوت ٹی وی۔ میں ان تمام دوستوں کی محبت اور فیڈ بیک کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو وقتاً فوقتاً ہمیں کال اور میسیجز کرتے رہتے ہیں اور ہمارے کام کو سراہتے رہتے ہیں۔ ہم نے پبلک سے وعدہ کیا تھا کہ ہم فیڈرل امپلائیز کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کے تمام معاملات پر پبلک کو آگاہ رکھیں گے۔ جو انفارمیشن ہمیں ملے گی ہم پبلک تک پہنچائیں گے۔ اخوت ٹیم اپنی ذمہ داری پوری کرے گی اور حق سچ پہ ہمیشہ قائم رہے گی اور لوگوں تک پہنچائے گی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم دو اہم واقعات پر بات کریں گے جو 27 جولائی کو رونما ہوئے۔ ہم اس کی گراؤنڈ پہ پہلے بات کریں گے۔ جیسا کہ ہم نے ممبران کو آگاہ کیا کہ جو انٹرم آرڈر پہ 2 اپریل 2022 کو الیکشن کروایا گیا وہ ممبران کے ساتھ ایک فراڈ، ایک دھوکہ اور گمراہی تھی۔ اسی کو بیس بناتے ہوئے ہم نے کوشش کی، جو ڈی جی کوآپریٹو صاحبہ ہیں ان سے ریکویسٹ کی کہ اس انٹرم آرڈر کے اوپر فائنل ڈیسیژن دیا جائے۔ آخر 31 مئی 2022 کو اس پہ میڈم نے فیصلہ دے دیا۔ اس فیصلے میں جو لوگ کوالیفائی ہوئے اور جو ڈسکوالیفائی ہوئے ان پر ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے میں واجد نسیم صاحب پہ بات کروں گا۔ یہ پچھلی ایم سی کے کوآرڈینیٹر تھے۔ پچھلی ایم سی کو چلانے والے یہی لوگ تھے۔ ان کے علاوہ جو باقی تھے وہ صرف ٹرین کے ساتھ جو ہے وہ ڈبے لگے ہوئے تھے، اور اصل جو سیکٹری کی پاور کو انجوائے کر رہا تھا وہ واجد نسیم صاحب تھا۔ یہ ایز اے کوآرڈینیٹر تھا۔ اس کوآرڈینیٹر ہونے کی بیس پر ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا۔ دوسرے نمبر پر ہم بات کریں گے مرزا محمد اقبال صاحب، جو ایسے بلڈرز کے مالک ہیں۔ انہوں نے ایسے جھوٹ وہاں بولے کہ عقل دنگ رہ گئی۔ بندہ اس عمر میں بھی آ کے ایسی باتیں کرتا ہے۔ مفاد کی جنگ میں بندہ مرنا بھول گیا۔ میں شرمندہ تھا ان کی باتیں سن کر، اور آج بھی ہم بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ اس عمر میں بھی آ کے اگر بندہ اتنا حریص ہو جائے کہ اسے آخرت بھی بھول جائے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ تیسرے نمبر پہ ہم بات کریں گے کرنل نذرالاسلام صاحب، جو اس انٹرم آرڈر پہ کوالیفائی کر گئے۔ ہماری معلومات کے حساب سے لوگوں نے بہت سارے ایلیگیشن ان پہ لگائے ہوئے ہیں جو اداروں میں ثابت نہیں ہو سکے، لیکن یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوا ہے کہ آخر کرنل نذرالاسلام صاحب اتنی آسانی سے کوالیفائی کیسے کر گئے۔ ہم اس کی گراؤنڈ پہ تحقیق کی تو پتہ چلا کہ یہ بھی البدر انقلاب اتحاد کا اتحاد ہے۔ البدر انقلاب اتحاد کے ایک نامینیٹڈ صدر مسعود وڑائچ صاحب، انہوں نے ہائی کورٹ میں ایک رٹ پٹیشن دائر کی جس کا نمبر ہے 940-2022۔ ہائی کورٹ نے کرنل نذرالاسلام کو ریلیف دے دیا۔ جب یہ ساری چیزیں آپ ڈی جی کوآپریٹو کے اس آرڈر کے اندر بھی پڑھ سکتے ہیں جہاں پہ ذکر کیا گیا مسعود وڑائچ صاحب نے کس طرح کرنل نذرالاسلام صاحب کو کوالیفائی کروا دیا۔ اس کے پیچھے ہماری جو معلومات ہے وہ یہی ہے کہ ان دو گروپوں کے اندر معاملات طے پا چکے ہیں۔ یہ صرف لوگوں کو دکھا رہا ہے البدر انقلاب کہ ہم ان کے خلاف لڑ رہے ہیں، لیکن جو بیہائنڈ دا سین جو میٹنگز ہو رہی ہیں ہمیں اس کے بارے میں بھی انفارمیشن ملی ہے کہ یہ 5-6 گھنٹے جو ہے نا ان کے تلوے چاٹتے ہیں جا کے۔ لیکن اب وہ ٹائم گزر گیا کہ جب کسی کے تلوے چاٹے جائیں اور آگے سے معافی مانگی جائے اور وہ معاف کر دے۔ ہمارا موضوع تھا واجد نسیم صاحب۔ واجد نسیم صاحب نے اپنی کوالیفیکیشن کے لیے ہائی کورٹ کا رجوع کیا۔ انہوں نے ایک ریٹ پٹیشن 2720-2022 محسن اختر کیانی صاحب میں لگائی۔ ان کو 22 جولائی 2022 کو انٹرم آرڈر پہ الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی۔ اس کے بعد ان کو کنفرمیشن کے لیے 27 جولائی کی ڈیٹ ملی، لیکن یہ لوگ وہاں پہ نہیں آئے۔ ہماری ٹیم بھی وہاں موجود تھی۔ یہ کیس اس دفعہ محسن اختر کیانی صاحب کے پاس نہیں تھا، یہ کیس چلا گیا بابر ستار کی کورٹ میں۔ بابر ستار صاحب نے ان کے وکیل سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جو وکیل صاحب ہیں جو میجر کیس لڑ رہے ہیں عارف صاحب، وہ سپریم کورٹ گئے ہوئے ہیں تو انہیں ڈیٹ دی جائے۔ دوسری پارٹی نے بہت زور لگایا تو بابر ستار صاحب نے کہا کہ اگر یہ 15 اگست کو نہیں آتے تو ہم اس کی ریلیف دیا گیا ہے، اس کو ڈسمس کر دیا جائے گا۔ میرا ممبران سے سوال ہے کہ اگر الیکشن 21 اگست کو ہو رہے ہیں تو یہ گروپ کن چکروں میں ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں ساری بات کو، یہ وہ ٹیکس اور بہانے ہیں الیکشن کو ڈیلے کرانے کے۔ آخر یہ 15 تاریخ کیوں لی گئی؟ 15 تاریخ کے بعد صرف 6 دن رہتے ہیں یا 5 دن ہے، اس کے بعد الیکشن ہونا ہے۔ اور ساتھ ممبران سے میرا یہ سوال ہے کہ اگر یہ فلاحی کام ہے، سوشل ورکنگ ہے،
تو یہ اتنی بڑی بڑی فیسیں کیسے دے رہے ہیں؟ میں نے دیکھا تھا مسعود وڑائی صاحب نے عارف صاحب کو 2,20,000 فیس دی، اور اب واجد نسیم صاحب نے ہائی کورٹ میں چودھری عارف صاحب کو کتنی فیس دی ہوگی، لوگ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یہ بڑی بڑی فیسیں بھی پے کی جا رہی ہیں۔ اصل میں جو حقائق ہیں وہ ہم نے پہلے بھی اپنی ویڈیو میں بتائے کہ ان کے پاس پیسہ مختلف حربوں سے آتا ہے۔ یہ لینڈ مافیا بھی ہیں، یہ سمگلنگ بھی کرتے ہیں، یہ اسلحہ فروش بھی ہیں۔ لوگوں کو دھمکیاں دینا ان کا عام مشغلہ ہے۔ لوگوں کے ساتھ ان کے معاملات بہت خراب ہو چکے ہیں، لیکن ان کے لیے یہ الیکشن جیتنا یا کسی کے ساتھ تلوے چاٹنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ان کا لائف اینڈ ڈیتھ کا ایشو ہے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ البدر انقلاب اتحاد اور محافظ گروپ کے اندر معاملات طے پا چکے ہیں، اس کی ایک بڑی مثال یا اس کے لیے ایک بہت بڑا ایویڈنس ہمارے ہاتھ میں آ گیا کہ البدر انقلاب اتحاد نے 1122 کو کیسے نومینیشن سے پلاٹ میں کنورٹ کر دیا۔ البدر انقلاب اتحاد کے چودھری اسحاق صاحب نے سپریم کورٹ میں ایک ریٹ پٹیشن دائر کی 1122 کی کینسلیشن کے لیے۔ یہ عوام کو صرف ایک دھوکہ دینا تھا۔ اصل میں یہ 1122 کو جو پروٹیکشن تھی وہ قانونی دینا تھا۔ قانون کی نظر میں آج یہ نومینیشن پیپر جو ہے یہ پلاٹ کی صورت میں کنفرم کر دیے گئے۔ پچھلی ایم سی نے جو کردار ادا کیا وہ سب کے سامنے ہے۔ ایک لیٹر لکھا، اس کے اوپر ایڈمنسٹریٹر صاحب نے کنفرم کر دیا کہ یہ رائٹ بنتا ہے محافظ گروپ کا۔ اب ممبران کے سامنے یہ سارے حقائق رکھنے کا مطلب یہی ہے یا مقصد یہ ہے کہ ممبران اپنی آنکھیں کھولیں۔ البدر انقلاب اتحاد یہ کوئی گروپ نہیں ہے، یہ ایک ایڈجسٹمنٹ گروپ ہے۔ یہ صرف لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے آیا ہوا ہے۔ پچھلی ایم سی کے سارے ووٹر اور سپورٹر ان کے ساتھ ہیں، ان کا جیتنا ناممکن ہے۔ یہ صرف اپنی بقا کے لیے الیکشن میں کھڑے ہیں۔ آخر میں فیصلہ ہم عوام پہ چھوڑتے ہیں۔ الیکشن ہو یا نہ ہو، فیصلہ عوام نے کرنا ہے، کس کو ووٹ دینا ہے، کس کو ووٹ نہیں دینا۔ ہمیں عوام تک اپنی آواز پہنچانی تھی، عوام کی آواز عوام تک لے کے جانی تھی، اور ہم کوشش کریں گے کہ یہ آواز ایوان بالا کے ان اداروں میں جائے جہاں عوام کی رسائی نہیں ہے۔ میں دوستوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ جو انفارمیشن ان تک پہنچے یا ان کے پاس وہ ہمیں کنوے کریں، ہم آپ کی آواز بن کر اداروں تک اور ممبران تک لے کے جائیں گے۔ آخر میں وہی کلمات کہ تمام دوست ایک دوسرے کا خیال رکھیں، جہاں تک ہو سکے ایک دوسرے کی مدد کریں، ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔